مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ آج نہیں آ سکے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے. انہی کی بہاریں ہیں، انہوں جو لگائی ہیں پودے جہاں پر، یہ محبت کے زمزمے جو پھوٹ رہے ہیں، یہ انہی کی ایک جھلک ہے. یقین کر لیجئے کہ اللہ والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ روشنیاں دیتا ہے، اور روشنی اتنی دے دیتا ہے کہ پھر انسان کہیں بھی ہو اس روشنی سے مدینہ نظر آتا ہے. اس لیے دعا کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو محبت کی ایک بہار اور ایک فضا قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھے اور انہیں صحت دے اور وہ اپنے اس فیض کو مزید دنیا تک پہنچاتے رہیں. چند باتیں انہی سے سیکھی ہیں، انہی سے یاد کی ہیں، انہی سے سنی ہیں، انہی کے پاس بیٹھ کر کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں جو چند لمحے کے لیے وقت گزارنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ وقت جو یاد رسول میں گزر جاتا ہے وہی کامل وقت ہوتا ہے. سارے وقت جو ہیں ان کا حساب دینا ہے، لیکن جو یاد رسول میں گزرا وقت ہے وہ بے حساب بھی ہوگا. ہر عمل کا حساب ناپ تول کر دیا جائے گا، لیکن ذکر رسول کا حساب بے حساب ہوگا، شمار میں نہیں ہے. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں چند باتیں انہی کی گفتگو سے جو اخذ کی ہیں وہ دوبارہ دہرا دی جائیں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورہ یونس کی. اسی کے حوالے سے دو چار باتیں پچھلے جمعہ میں بھی میں نے مختصر سی ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل بات کی تھی کہ ولی کون ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے اور ولایت ملتی کیسے ہے. یہ منصب محنت سے ملتا ہے، کوشش سے ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ملتا ہے. شریعت کو چھوڑے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، یہ بنیاد ہے. اور مجدد الافسانی علیہ الرحمہ نے تو بڑا کھل کر لکھا تھا اس پر مکتوبات میں کہ بیٹا جواب دے رہے تھے کہ بیٹا کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں سوال شریعت کا ہوگا، طریقت کا نہیں ہوگا. یہ مجدد الافسانی علیہ الرحمہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اگر دین آج سلامتی سے ہم تک پہنچا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار مجدد صاحب کا ہے. ورنہ اکبر تو دین کو لپیٹ گیا تھا، اس نے تو ایک اپنا دین بنا لیا تھا، ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک نیا مغلوبہ سا بنا دیا تھا کہ کچھ باتیں اسلام سے لے لیں، کچھ ہندوؤں سے لے کر ایک نیا دین اکبری اس کو کہنے لگ گئے تھے.
جو ایک وجود تھا جو سامنے کھڑا ہو گیا چٹان کی طرح، اور اکبر جو بڑا حکمران تھا جسے بڑی طاقت حاصل تھی، اس کے اس منصوبے کو ناکام کیا، اور وہ وجود مجدد الافسانی علیہ رحمہ کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بیعت کس کی تھی، نہیں پوچھا جائے گا کہ پیر کے آستانے پر کتنی دفعہ گئے تھے، پوچھا جائے گا تو میرے دربار میں دن میں کتنی مرتبہ آئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا کہ وہاں نذرانے کتنے دیے تھے، سوال ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی، نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا جھک کر پیر کو سلام کیا تھا، پوچھا جائے گا کہ تمہارا سر میرے سامنے سجدے میں جھکا ہے یا نہیں جھکا ہے۔ شریعت کا سوال ہوگا، طریقت کا سوال نہیں ہوگا، اور جو ولی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے وہی کامیاب بندہ بنتا ہے۔ اور یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ طریقت صرف یہ ہے کہ شریعت پر چلنا ہر شخص کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، قدم قدم پر شیطان ورگلاتا ہے، آزماتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، مفادات میں ڈال دیتا ہے۔ طریقت کا کمال یہ ہے، اللہ والے کا کمال یہ ہے کہ وہ شریعت کے راستوں پر اتنا پختہ کر دے کہ شیطان اسے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ موسم کتنا بھی سرد آئے، شیطان کتنا بھی بہکائے کہ ابھی وقت ہے گھر میں پڑھ لو، گرم بستر چھوڑنا مشکل ہے، تم نے اپنے آپ کو سردی لگوا لو گے، لیکن پیر کی نظر یہ ہوتی ہے، کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے موسم کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ ہے اصل کمال۔ شریعت بنیاد ہے، اور شریعت کیا ہے؟ یہ جتنی ہم واجبات فرائض ادا کرتے ہیں سارے شریعت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق و فرائض، یہ سارے شریعت ہیں، اور انہی کے بارے میں حشر میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے مجدد صاحب نے فرمایا کہ شریعت پر پختہ ہوتے چلے جاؤ، جتنا پختہ ہوتے چلے جاؤ گے قرب الہی ملتا چلا جائے گا۔ اور ولی کیسے بنتا ہے؟ وہ دیکھیں، نماز تو سب نے پڑھنی ہے، جو بھی بلوغت کو پہنچ گیا 5 نمازیں فرض ہیں اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اسے پیار سے ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے نماز کی پابندی کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت عالمین کہہ رہے ہیں، رحمت عالمین کہہ رہے ہیں۔ نماز کے لیے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو سختی سے عمل کرواؤ۔ یہ وہ وجود کہہ رہا ہے جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی مسکراہٹیں بخشی ہیں، لیکن نماز اور شریعت پر کتنے پختہ ہیں۔ فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو سختی کے ساتھ اسے عمل کرواؤ۔ یہ تو سب نے ادا کرنی ہے۔ پھر عام بندے اور ولی میں فرق کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو 5 نمازوں سے بڑھ کر سجدے کرتا، جس کی رات بھی خدا کے حضور میں گزرتی ہے، جو تہجد میں بھی اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے، جب بھی نظر پڑے تو وہ تلاوت قرآن میں مصروف نظر آئے، جب رات کو دیکھو تو وہ اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا نظر آئے۔ وہ ہے جو ولایت کے درجے پاتا ہے، وہ ہے جو قرب الہی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ جو نوافل اور اللہ کے حضور رات عبادت میں نہیں گزارتا وہ ولایت کے منصب پر فائز بھی نہیں ہوتا۔ وہ عام سے مسلمان ہے، وہ سادہ مسلمان ہے۔ ولایت کی پہلی کڑی یہ ہے کہ شریعت کے بعد وہ راتوں کو بھی خدا کے حضور کھڑا رہے، وہ تمام واجبات کو بھی ادا کرے، فرائض تو سارے ادا کرتے ہیں، وہ نوافل اور سنن کو بھی چھوڑتا نہیں، پھر جا کر ولایت ملتی ہے۔ اور ولی کی زندگی پوری کی پوری خدا کی بندگی کا نمونہ ہوتی ہے، پوری زندگی میں کہیں بھی خدا کی نافرمانی نظر نہیں آتی ہے۔ پھر آپ جب بھی دیکھیں گے اس وجود سے خدا جھلکتا نظر آتا ہے۔ خدا کے ولی سے خدا کی پہچان ملتی ہے، کیونکہ اس کے وجود سے خوشبو ایسی آتی ہے جو توحید کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ دنیا دار نہیں ہوتا، اس کے دل سے دنیا کی ساری محبتیں نکل جاتی ہیں، وہ فقط اپنے رب کی رضا کے لیے جیتا ہے اور اسی کے سامنے جھکتا ہے، وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آپ دیکھ لیجئے صوفیہ کے حالات، برے صغیر پاک و ہند کا تو بچہ بچہ ان کے مرہون احسان ہے، یہاں تو اسلام پہنچا ان صوفیہ کے صدقے سے ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ بستیوں میں نہیں بیٹھے اللہ والے،
کوئی دریا کے کنارے ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کوئی بستی کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، دور دراز کے علاقوں میں بستیوں سے دور گئے ہیں، لیکن بستیاں چھوڑ کر لوگوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن خدا نے کہا تم نے مجھے دل میں بسا لیا، اب تیری یاد میں پوری دنیا میں عام کر دیتا ہوں۔ پھر ان کے آستانے، ان کے دربار اتنے معروف ہو جاتے ہیں کہ دنیا وہاں پر جھکتی نظر آتی ہے۔ کائنات کو رب جھکا دیتا ہے ان کے سامنے، کیوں؟ جو رب کے سامنے جھک جائے کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ بنیاد ہے اس کی کہ تم پہلے اپنے آپ کو جھکا کر تو دیکھو۔ جو جھک جاتا ہے، دیکھ لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے جھکے رہے ساری زندگی، یہی کہا نا اسلمت لرب العالمین، مولا تو نے کہا جھک جاؤ، میں تو عالمین کے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ ایسے جھکے کہ پھر آگ نے جلایا نہیں، گلزار کر دیا، چھری نے کاٹا نہیں بلکہ ان کو لازوال کر دیا، پھر کوئی تکلیف ان کا راستہ نہیں روک سکی ہے، پھر دنیا خود ان کے لیے راستے بناتی چلی گئی ہے۔ یہ مقام ملتا ہے خدا کا قرب حاصل کرنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ بندہ خدا کے قریب کب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا حالت سجدہ میں قرب الہی ہوتی ہے۔ سب سے قریب تر بندہ اپنے رب کے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرب الہی میں رہتا ہے، سجدوں میں راتیں گزارتا ہے۔ وہی تو ولی کے معنی قریب ہونے کے ہیں، اور قرب کا لفظ جو طریقہ سرکار نے بتا دیا کہ وہ سجدوں سے ملتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ شریعت کو چھوڑ دے، نماز سے دور رہے، زکوٰۃ حج کی پرواہ نہ کرے، روزے کے قریب نہ جائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ خود داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا میرے سامنے اگر کوئی شخص جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ فضا میں اڑ کر آسمانوں پر کھڑا ہو جائے اور وہاں سے آگ برسائے مجھ پر کہ علی حجویری مان لو مجھ کو، تو فرمایا میں اسے قطعاً نہیں مانوں گا۔ وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ مداری تو ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صوفی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا صوفی داتا علی حجویری خود لکھ رہے ہیں، وہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر سلطان الہند کو فیض ملا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پورے چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جو فیض ملا ہے ان کے قدموں سے ملا ہے۔ وہ داتا علی اجمیری کہہ رہے ہیں کہ وہ اڑ کر دکھا بھی دے مجھے، منہ سے آگ کے گولے بھی برسائے، فرمایا وہ میں اسے شعبدہ باز تو مان لوں گا، اسے میں کرتب کرنے والا تو مان لوں گا، لیکن صوفی نہیں مانوں گا جب تک دین مصطفیٰ پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ یہ ہیں صوفیاء۔ کسی بھی صوفی کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کسی بھی ولی کے حالات کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہ شریعت سے دائیں بائیں ہوتے نہیں ہیں۔ امام صاحب کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں میں، تو ایک عورت آ گئی، بوڑھی عورت آ کر کہنے لگی حضرت ایک سوال ہے۔ کہا اماں جان بتائیے۔ کہنے لگی میں چرخہ کاٹتی ہوں، کوئی میرا اور نہیں ہے، وہ جو کاٹتی ہوں اسی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ میرے ہمسائے میں ایک امیر شخص رہتا ہے جس نے اپنے گھر کے باہر ایک روشنی کے لیے لالٹین لگائی ہوئی ہے، روشنی اس کی میرے سین میں آتی ہے، کیا میں رات کو اس کی روشنی میں چرخہ کاٹ سکتی ہوں؟ یہ سوال ایک عورت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا۔ اور شریعت اور فقہ کا اصول کیا ہے؟ خود امام صاحب کا فتویٰ اس پر کہ ایسی چیز جو مالک کے قبضے سے باہر نکل رہی ہے، اس کے اختیار سے باہر جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جائز ہے، کوئی بھی استعمال کر، ہوا ہے، روشنی ہے، پانی ہے، وہ فرمائے جائز ہے، دوسرا استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس پر قدغن نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اب یہی سوال وہ عورت امام صاحب سے پوچھ رہی ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا غور سے اور فرمایا اماں جان جائز نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، سوال کا جواب ملا، چلی گئی۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، جو روشنی اس کے مالک کے قابو میں نہیں، اس سے زائد ہے، وہ کوئی بھی استعمال کرے، اس پر آپ کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں، جس مقام پر عورت جمائی کھڑی ہے وہاں اس کے لیے یہ جائز نہیں۔
ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے حلال تو سارے کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو شک والی چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے. وہ اس کا قدم جہاں ذرا سا وہم بھی آ جائے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. تو ان کے مقام بلند ہوتے ہیں، ان کی شان بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ ارے خدا کے قریب جانا ہے، اس ذات کے قریب جانا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اور جو قریب چلا جاتا ہے اسے شان اور مقام کیا ملتا ہے؟ آئیے قرآن کی زبان سے سنتے ہیں. ولی کو مقام اور مرتبہ کیا ملتا ہے؟ ساری شانیں بیان کرتے ہیں. اے پروردگار، جو تیرا قرب حاصل کر لے تو بتا اسے کیا عنایت کرتا ہے، تو اس پر کیا نوازشیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ. ارے آگاہ رہو، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار، غور سے سنو اس بات کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کائنات اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے. الا کا لفظ آتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو بات کو. رب کہ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے قریب چلے گئے، جو اللہ کے ولی بن گئے ہیں، قرب الہی میں آ گئے ہیں. مالک انہیں کیا دیتا ہے تو؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ارے لوگو، تم سمجھتے ہو خدا کا قرب حاصل کر کے دولت کے ڈھیر لے لو گے تمہیں اقتدار ملے گا؟ فرمایا نہیں. ارے اقتدار ملے گا تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی، دولت ملے گی تو چھن جانے کا خوف آ جائے گا. اگر تمہیں کوئی دنیا میں عہدہ ملے گا تو تم اس کو بچانے کی فکر میں لگ جاؤ گے. تمہیں خوف چاروں طرف سے گھیر لے گا، اپنی جان کا خوف کہ کوئی مار نہ دے، میں حکمران ہوں. تمہیں اپنے عزیزوں کا خوف کہ ہم امیر خاندان کے ہیں، کوئی بچے کو نہ مار دے. تمہیں اپنے منصب کا خوف کہ کوئی چھین نہ لے. فرمایا تمہارے خوف تمہیں گھیر لیتے ہیں، لیکن آؤ جو قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، اے مالک کیا دیتا اسے؟ فرمایا میں اسے ان سارے خوفوں سے بے نیاز کر دیتا ہوں، اسے کوئی خوف نہیں رہتا، ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہوں. کیا ہمیں خوفوں نے نہیں گھیرا؟ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، بچے کو بیچتے ہوئے ڈرتے ہیں، پیسے کو جیب میں لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خوف زدہ رہتے ہیں. کتنے خوف ہیں جو دن میں قدم قدم پر ہمیں کھا رہے ہیں. اور یہ خوف انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. لیکن اللہ کا ولی کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، لیکن رب کی رضا پر راضی بیٹھا ہے. خوف نہیں ہے، ملال نہیں ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ کے گھر میں چور آ گیا، اس نے چھلانگ لگائی آدھی رات کو کہ اللہ والا ہے، بڑے لوگ اس سے ملنے آتے ہیں، ہر وقت جمگٹا رہتا ہے، نامعلوم گھر میں کیا ہوگا. اس نے آج کو کوئی سمجھا ہوگا، لیکن وہ تو اللہ والا صحیح تھا. آدھی رات کو چھلانگ لگا کر آ گیا، ادھر دیکھ، اس الماری میں دیکھ، ادھر اس کمرے میں دیکھ، کچھ بھی نہیں، سارا گھر خالی ہے. جب جانے لگا تو اس اللہ والے نے اسے بلایا، ارے بندے بات سن ادھر آؤ. وہ گھبرا گیا، اس نے کہا ہاتھ جوڑ لیے، معاف کر دیجئے، میں غلطی سے آ گیا ہوں. کہا ادھر آؤ، قریب بٹھایا، پیار سے قریب بٹھا لیا. کہا کیا کرنے آئے تھے؟ اس نے کہا جی چور ہوں، آپ سے بڑی خلقت ملتی ہے، ہر وقت جمگٹا رہتا ہے، امیر بھی آتے ہیں، علاقے کے جو حکمران ہیں وہ بھی آتے ہیں، بڑی دنیا آتی ہے، تو میں سمجھا بڑی دولت ہوگی، اس لیے میں نے کہا یہاں نقب لگاتے ہیں، مال زیادہ ملے گا. کہا پھر ملا؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ہے، جدھر جھانکا ہے خالی پڑا ہے. کہا اللہ والے ہیں، اللہ سے لو لگائی ہے، دنیا کی کوئی طلب نہیں رکھی ہے. ارے یہاں اس گھر میں تمہیں دنیا نہیں ملے گی، ہاں اب تم میرے پاس آ گئے ہو، اب اللہ والے کے پاس جو آ جائے اسے خالی نہیں جانے دیتے. ارے دنیا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ہے میں وہ تمہیں عطا کرتا ہوں، آؤ بیٹھو. اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے دل سے ساری محبتیں دنیا کی ختم کر دی اور خدا کی محبت ڈال دی اس کے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کام ہے اللہ والے کا کہ دنیا کی محبت کو نکال کر خدا کی محبت وہاں ڈال دیتے ہیں. یہ کمال ہوتا ہے ان کا، کیوں کہ ہر لمحے خدا کی محبت میں ان کا وقت گزرتا ہے، یاد الہی میں رہتے ہیں. ذکر یہ مقولہ تو صوفیاء کا ہی ہے، یہ جملہ تو صوفیاء نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. یہ صوفیاء کہتے ہیں کہ ارے جو یاد الہی سے غفلت میں لمحہ گزر گیا وہی کفر کا لمحہ ہے.
ہم تو سمجھتے ہیں نا کوئی زبان سے کوئی خدا کا انکار کرے کافر ہے، کوئی توحید کا انکار کرے کافر ہے. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ ارے رب کی یاد سے غافل لمحہ بھی کفر کا لمحہ. کیا مطلب؟ ارے 24 گھنٹے میں جو سانس بھی آ رہا ہے وہ یاد الہی کے ساتھ آنا چاہیے. جو سانس اندر کھینچتی ہے وہ بھی خدا کو یاد دلائے، اور جو سانس باہر نکالتے وہ بھی خدا کی یاد کے ساتھ باہر نکلے. یہ ہیں وہ اللہ والے. قرآن کہتا ہے خوف ختم کر دیتے ہیں، کوئی ملال نہیں ہوتا ان کو، اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں رہتا انہیں، اور نہ ہی کسی اور کا حزن، عزیز و اقارب کا، مال چھین جانے کا. ارے دنیا تو ان کے قدموں میں خود آ کر بیٹھ جاتی ہے. کتنے واقعات، ابھی میں نے حضرت ابراہیم ادم کا آپ کو واقعہ سنایا کہ ساری کائنات خدا ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے. اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ارے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ارے اگر اندر محبت ہے تو غور سے دیکھو، ان کو ملاحظہ کرو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ وہ ہیں کہ یہ اگر جو کہہ دیں رب ان کو پورا کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا صحابہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ پھرتے نظر آتے ہیں جن کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ انہیں مخبوط الحواس سمجھتے ہیں، لوگ انہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ سے ارشاد فرمایا صحابہ خدا کی عزت کی قسم اگر وہ کسی بات کا لوگوں سے وعدہ کر لیں تو رب اس کو پورا کر دیتا. فرمایا جس بات کا وہ اعلان کر دے رب اس کو پورا کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ خدا کے اتنے قریب چلے گئے ہوتے ہیں کہ راستے کے حجاب اٹھ جاتے ہیں. فرمایا خوف ختم کر دیتے ہیں، ان کا حزن ختم کر دیتے ہیں. کوئی اپنا اور پرایا خوف نہیں رہتا. بندے کو مارتا ہی خوف ہے، رب ولی کو خوف سے بے نیاز کر دیتا. سوچئے ذرا داتا علی اجویری علیہ رحمہ کہاں غزنی سے چلے، دنیا میں پھرتے پھرتے ابو الفضل ختلی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مرشد کے پاس رہے. وہاں مرشد نے کہا جاؤ لاہور چلے جاؤ. کہہ سکتے تھے حضور میرا علاقہ نہیں، میرا خاندان نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، جانا ہے تو میرے ساتھ کچھ محافظ بھیجیے، 10-20 افراد بھیجیے. کچھ نہیں کہا، ایک خادم ساتھ، صرف ایک خادم، اور داتا علی اجویری چل پڑے. مرشد کا حکم، صرف اتنا کہا کہ مرشد وہاں پر ہمارا بھائی حسین زنجانی پہلے سے موجود ہیں، حضرت حسین زنجانی لاہور میں موجود ہیں، پھر مجھے کیوں وہاں بھیج رہے ہیں؟ مرشد نے کہا نہیں علی اجویری چلے جاؤ. مرشد کا حکم ملا، چل پڑے. تاریخ کہتی لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا، دروازے بند تھے، فصیل تھی. صبح ہوئی، دروازے کھلے تو اندر داخل ہوئے تو آگے سے جنازہ آ رہا ہے. لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حسین زنجانی رات فوت ہو گئے ہیں. مرشد کی نظر دیکھیے، یہ اللہ والوں کے کمالات دیکھیے کہ انہیں وہاں بیٹھے خبر ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک بندہ جا رہا ہے، اب اس کی جگہ کسی اور کی ڈیوٹی لگانی ہے. لاہور کو بے توفیق نہیں چھوڑنا ہے، یہاں پر کوئی اللہ والا اور بھیجنا ہے. تو انتخاب داتا علی اجویری کا ہو گیا. آ کر بیٹھ گئے. کوئی کچھ پاس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، ایک گدڑی ہے اور کچھ وضو کے لیے ایک برتن ہے، کوئی اور ساز و سامان نہیں. لیکن حضرات گرامی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا آج ساری نعمتیں ان کے قدموں میں ہیں یا نہیں؟ تقریباً 1000 سال ہو چلا ہے. 1000 سال 977واں عرصہ آ رہا ہے، پرسوں سے شروع ہو رہا ہے. 1000 سال تقریباً. کتنے اپنے خاندان کو گنیے، 10 سالوں کے اوپر کوئی نہیں جانتا، 20 سال تک جانتا ہوگا. ارے اس مرد کلندر کی عظمت کو سلام کیجئے. کوئی شادی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی گدی نشین نہیں ہے. 1000 سال ہو چلا ہے لیکن دلوں میں آج بھی اسی طرح زندہ ہے. کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. قرآن کا وعدہ ہے، ارے تم مجھے یاد کرو، تمہاری یاد میں کروں گا. تمہیں اتنا دنیا میں عام کر دوں گا کہ ہر ایک کی زبان پر تمہارا نام ہوگا، کیونکہ تم نے مجھے یاد کیا ہے. شرط یہ ہے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ.
याद करो मुझे, फज़कुरूनी, पहली बुनियाद ये है कि रब को हो जाओ। जो रब का हो जाता है, रब मखलूक को उसकी कर देता है। कितने बड़े बड़े ताजो तख्त वाले उनके कदमों में आकर खड़े होते हैं, सादत समझते हैं कि दाता के कदमों में खड़े हो गए। और इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि सुल्तानुल हिंद खुद उनके कदमों में आकर बैठ गए। पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले दरवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आकर उनके कदमों में बैठे, 40 रोज बैठे रहे। और जब उठे हैं तो एक मर्द कलंदर की आंख ने जो देखा है वो उसका इजहार शेर में कर दिया। क्या कहा था? गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। लोगों, ये तो वो दरबार है जहां से पूरे आलम को फैज बट रहा है, खजाने बांटे जा रहे हैं। और ये ऐसे कामिल और बड़े मुर्शद हैं कि यहाँ जो नाकिस है उसके भी पीर ये हैं और जो कामिल है उसके भी रहनुमा यही, हर एक के रहनुमा हैं। यही तो वजह है आज इस पाकिस्तान में दातारी हजवेरी के उर्स से बड़ा उर्स कोई नहीं होता। कोई गद्दी ऐसी नहीं जो वहां पर ना पहुंचती हो, चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो। क्यों? दाता साहब उनसे बहुत पहले के हैं, ये सारे तो बाद में आए हैं। ये उनसे पहले के बुजुर्गों में ख्वाजा जुनैद बगदादी के सिलसिले के हैं, इसलिए दुनिया झुकती है उनके दरबार पर। वो मर्द कलंदर जिसने इस बर्रे सगीर को इस तौहीद से आशनास किया, खुदा के नाम से इतना मुनव्वर किया कि अब लाहौर को खित्ता लाहौर नहीं कहते, दाता की नगरी कहते हैं। लाहौर की पहचान ही उनके नाम से हो गई है। तो ये अल्लाह वाले, कुरान कहता है खौफ और हुज़न ख़त्म हो जाता है। हम सारी नेमतें उनके कदमों में रख देते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती उन्हें। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। कुरान के जुमलों पर गौर कीजिए, इनाम मिल रहा है, अल्लाह इनाम दे रहा है। फरमाया एक तो इनाम ये कि खौफ खत्म कर दिया लोगों, और इनाम रब दे रहा है, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया। मेरा परवरदिगार कह रहा है इन लोगों के लिए दुनिया में भी खुशखबरियां, बशारते हैं उनके लिए दुनिया में, दुनिया की जिंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियां हैं। वफिल आखिरा, और आखिरत में भी खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अरे आज बच्चा पास हो जाए बाप के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होती। बेटा किसी मनसब पर चला जाए बाप के लिए खुशखबरी होती, बड़ा खुश होता है। अरे उन वजूदों को सलाम कीजिए जिन्हें रब्बुल आलमीन खुशखबरियां दे रहा है। क्या मुकाम और क्या शान है। किसी वली ने नहीं कहा, किसी सूफी ने नहीं कहा, रब्बुल आलमीन खुद पुकार रहा है। अरे मेरा जो हो जाता है उसके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, बशारतें ही बशारतें। कहा जा सकता था अरे हाँ आखिरत में मिलेंगी, जन्नत मिल जाएगी, मुकाम मिलेगा। रब ने आयत में ऐसे जहन रखने वालों का जवाब दे दिया, फरमाया नहीं, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया। अरे इस दुनिया की जिंदगी में भी बशारते हैं, व फिल आखिरा, आखिरत में तो बशारते हैं ही उनके लिए, आखिरत तो है ही उनके लिए। अरे दुनिया में भी बशारते उन्हीं के लिए हैं। क्या हैं या नहीं? खुशखबरियां हैं या नहीं? दाता साहब के लिए, बाबा साहब के लिए खुशखबरियां हैं या नहीं? हम अपने ईमान की सलामती के लिए उनकी निस्बतों को कायम करते हैं, क्या नहीं ऐसी बात? जब भी हमें अपने दीन पर अमल करते हुए मुश्किल आती है तो उनका जिक्र करते हैं कि दीन पर अमल करने में आसानियां हो जाएं। उनका नाम हौसला देता है, उनका नाम पिछे हुए इंसानों के लिए एक तकवीयत का बायस बनता है। ये हैं अल्लाह वाले। कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहां अल्लाह के नेकों का जिक्र होता है, इंदा जिक्र सालिहीन, अल्लाह के सालिहीन नेकों का जिक्र होता है, फरमाया वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। और उलमा लिखते हैं कि जहां अल्लाह वाला खुद बैठा हो, जिक्र पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, और जहां अल्लाह वाला खुद हो वहां क्या कुछ नहीं उतरता होगा। अगर दिल पर तसल्ली नहीं तो जाइए दाता के कदमों में खड़े होकर देख लीजिए, वो सुकून और तस्कीन मिलती है कि इंसान को कहीं बड़ी से बड़ी दौलत के ढेर में भी नहीं मिलती। अरे दौलत के ढेर पर बैठने वाले भी दाता के कदमों में खड़े नजर आते हैं, तख्त के मंच पर बैठने वाले भी उनके कदमों में खड़े नजर आते हैं। बता रहे हैं
لوگوں دنیا کی جتنا تم دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا تمہیں تھکا دے گی، ارے رب کی طرف لوٹ آ جاؤ، سکون ہی سکون ملتا چلا جائے، راحتیں ہی راحتیں ملتی جائیں گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو طالب دنیا ہو جاتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، فرمایا دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے، تھکا دیتی ہے اسے، اور فرمایا جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے خدا کی طرف آ جاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگی آتی ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے ولی وہ شان اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے بشارتیں ان کے لیے ہیں، ساری رحمتیں ان کے لیے ہیں۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کوئی وقتی ان کو خوشخبری ملی ہے، یہ کوئی وقتی ان کو منصب ملا ہے۔ قرآن نے آگے ایک جملہ کہہ کے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ غور کیجئے گا، کہا بشارتیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں، بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن رب نے کہا کوئی شک میں نہ رہنا کہ کچھ وقت کے لیے ہم عروج دیں گے، بعد میں غائب کر دیں گے، چھین دیں گے۔ فرمایا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، ارے اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، جو دے دیا وہ دے دیا۔ حشر بھی آ جائے گا تو شانیں انہی کی بلند رہیں گی، آخرت بھی ہوگی تو بلندیاں انہی کی ہوں گی، بشارتیں انہی کا مقدر بنیں گی۔ اب یہ ان بشارتیں ان سے منہ نہیں موڑیں گی، ہمیشہ کامیابیاں انہی کے قدم چومیں گی۔ یہ ہیں وہ اللہ والے، یہ ہیں رب کے بندے بن جانے والے۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ خوف خدا دل میں رکھ لو تو خدا سارے خوف ختم کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا خوف خدا کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے، فرمایا اللہ سے ڈرتا رہے، اتق اللہ، اللہ کا خوف رکھ، جہاں کہیں بھی تو ہے، جہاں بھی رہتا ہے خدا کا خوف رکھ، تخت پر ہے خدا کا خوف رکھ، بازار میں ہے خدا کا خوف رکھ، دولت کے کما رہا ہے خدا کا خوف رکھ، ہر لمحے خدا کا خوف دل میں رہے تو پھر خدا سارے خوف ختم کر دیتا ہے، پھر دنیا کے خوفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ اس کا خوف جس کے دل میں آ گیا پھر اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایسے صوفیاء کا نیاز مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں سچے اللہ والے، یہ ہیں وہ، اس لیے تو صوفیاء کہتے ہیں جب ہاتھ میں ہاتھ دو تو ذرا خوب غور کر لیا کرو، ارے اس کے اندر شریعت جھلکتی کتنی نظر آتی ہے، دین مصطفیٰ کتنا نظر آ رہا ہے، ارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اداؤں کو اپنائے ہوئے ہے۔ ارے صحابہ کرام تو قدم نہیں اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے بغیر۔ حضرت عمر رک گئے تھے نا، کہا عمر پیچھے کیوں رک گئے ہو، ٹھہر کیوں گئے ہو، کہا یا رسول اللہ آپ سے گفتگو میں بھول گیا، یہ نالی آ گئی تھی، خیال نہیں رہا، میری بدقسمتی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس نالی کو پار کرتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا ہے یا بایاں رکھا ہے۔ عمر اس لیے رک گیا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کریم کے قدموں کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے۔ پھر قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو مکمل خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے، دین مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند بن جاتا ہے، پھر جہاں بھی ہو وہ حضوری میں چلا جاتا ہے، جہاں بھی ہو وہ حضوری میں ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سرکار کی اس کی نظروں میں رہتے ہیں۔ داتا صاحب کا یہ واقعہ جو نے خود لکھا اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ خود داتا علی اجمیری لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، فرمایا میں شام چلا گیا، شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پر سلام کے لیے پیش ہوا، عاشقوں کے امام، ساری عمر محبت رسول میں فنا ہو جانے والے حضرت بلال حبشی کی قبر پر، فرمایا وہاں پر چلا گیا، سلام پیش کیا، کچھ دیر بیٹھا قبر کے قریب تو ایسا سکون ملا کہ نیند آ گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں کہ دنیا سے تو آنکھ لگتا ہے بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں جاگ اٹھتی ہیں۔ فرمایا قسمت نے یاوری کی، ادھر سے آنکھ لگی ادھر سے سرکار تشریف لے آئے، کائنات کے بادشاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے۔ خود داتا علی اجمیری لکھ رہے ہیں، کہا میں نے دیکھا، یہاں علماء یہ بھی لکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو محبت رکھتا ہو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھتا ہو، میرے سرکار وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال شام میں آ گئے تھے، میرے سرکار مدینہ سے چل کر وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا ولی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت بلال کی قبر پر سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہا دیکھا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کو جس کی داڑھی سفید ہے، ضعیف ہے، اسے بچے کی طرح اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، کیا شان ہے اس بوڑھے کی، کیا مرتبہ ہے اس کا، یہ کون ہے جس کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے، میرے سرکار نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تو دلوں کے بھید جاننے والے رسول نے جان لیا۔ کہا علی اجویری جاننا چاہتے ہو یہ بوڑھا کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا علی اجویری کہتے ہیں میرا یقین خود حنفی ہیں، لیکن کہتے ہیں اب یقین کامل ہو گیا کہ اگر امام صاحب اپنے قدم لگا کر آ رہے ہوتے تو میں سمجھتا کہ ان کی فکر میں کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن میرا یقین ہو گیا کہ ان کی فکر میں کوئی خطا نہیں، کیونکہ ساری کی ساری مصطفیٰ کریم نے خود عطا کی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ والے، آنکھ بند کریں تو چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ ارے ایسے ولیوں کی تلاش کیجئے، ایسے ولیوں کے مزارات پر جائیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جسے کامل ولی نہیں مل رہا، تلاش میں ہے، نہیں مل رہا، وہ داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دے، ولی کامل مل جائے گا اسے۔ کتاب کا کمال یہ ہے، اتنا اس میں شرف یہ ہے کہ وہ کتاب ہی کامل ولی کی جگہ پوری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے صوفیاء کی محبتوں میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی یاد میں رہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور ایسے صوفیاء کے لیے اپنا تن من دن قربان کریں۔ داتا صاحب کا عرصہ رہا ہے، 2-3 دن کے بعد ہم پر ان کا احسان ہے، ایک ایک بچے پر ان کا احسان ہے کہ یہاں اسلام انہی صوفیاء کے قدموں سے پہنچا ہے۔ اس لیے ان کا ذکر کیجئے گا، بیٹھیے گا گھر میں، بچوں کو بتائیے گا کہ داتا علی حجویری کیا شان رکھتے تھے، کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو مسجد بھی سیدھی نہیں بنائی اس بوڑھے نے، یہ بابا اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، اس کی مسجد کا تو محراب ہی سیدھا نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہا، ان سب کو کہا آج عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھو، سب کو دعوت دے دی، وہ سارے آ گئے، خود آگے امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور جب سلام پھیرا ان کی طرف رخ کیا اور کہا بتاؤ قبلہ درست ہے یا غلط؟ سارے کہنے لگے خدا کی ذات کی قسم اس محراب سے کعبہ نظر آ گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء سے مدینہ اور کعبہ دکھا دے، پھر کامل بندگی مانتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على